اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے اس آیت کے حصے بنانے کی طرف۔ اس آیت میں ہمیں وقف کی 4 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے ہم 5 حصے بنا سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوگا کدأب آل فرعون، دوسرا ہوگا والذین من قبلہم، تیسرا ہوگا کذبوا بآیاتنا، چوتھا ہوگا فأخذہم اللہ بذنوبہم، اور پانچواں اور آخری ہوگا واللہ شدید العقاب۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ ہے کاف، جو کہ حرف ہے، حرف جر ہے، اور حرف جر آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ اسم سے پہلے آتا ہے، لہٰذا اس کے بعد اسم ہی ہونا چاہیے، تو وہ اسم آپ کو نظر آ رہا ہے دعب۔ دعب جو ہے یہ الگ سے لفظ کو دیکھا جائے تو نکرہ ہے، مجرور ہے، واحد ہے اور مذکر ہے، اور خان صاحب نے اسے ڈکشنری میں دال، حمزہ اور با روٹ لیٹرز کے تحت دعبن اسم ذات کے طور پہ ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے وہ اس کو باب فا سے بھی بطور فعل ذکر کر رہے ہیں کہ دعبا یدعبو دعبن، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو لگاتار کرنا یا کسی راستے پر مسلسل چلنا۔ تو دعبن کے بارے میں وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ اسم ذات بھی ہے، دستور، رسم یا عادت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے کہ دعب آل فرعون، یعنی فرعون کے پیروکاروں کی عادت کی مانند۔ دعب لفظ کے بعد آل کا لفظ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، اسم ہے اور الف لام کے بغیر ہے، نکرہ ہے۔ آل لفظ کے بعد فرعون کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو کہ معرفہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے، اور یہ غیر منصرف اسم ہے، اور غیر منصرف اسم کی منصوب اور مجرور فارم زبر کے ساتھ ہی استعمال ہوتی ہے، تو یہاں پر آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے، لیکن ترکیب میں انشاءاللہ تعالیٰ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ مجرور ہی ہے۔ تو پہلے حصے کے الفاظ پہ الحمدللہ ہماری بات مکمل ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ واو ہے، جو کہ حرف ہے، الذین اس میں موصول جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبنی اسم ہے، من حرف جر ہے، جو کہ اسم سے پہلے آتا ہے، اور اس کے بعد جو اسم ہے وہ ہے قبل، جو کہ ایک ظرف ہے لیکن من کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ قبل کا لفظ مضاف ہو کر آتا ہے، اس لیے اس پہ آپ کو تنوین بھی نظر نہیں آ رہی، اور قبل کے بعد جو آخری لفظ ہے اس حصے کا وہ ہے ہم، جو کہ ہم تھا، ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی، اور ہم سے پہلے اگر زیر آ جائے تو ہم کو ہم لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے کذبوا بآیاتنا، اس میں کذبوا فعل ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف، زال اور با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، کذبا یکذب تکذیباً، جس کے معنی جھٹلانا کے ہوتے ہیں۔ با حرف جر ہے، اور جس چیز کو جھٹلایا جاتا ہے اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، تو آیات کا لفظ جو ہے وہ با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، آگے ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہوگا، لیکن الگ سے دیکھا جائے تو نکرہ کنسیڈر کیا جائے گا، جمع سالم مؤنث لفظ ہے، اور آیات جو ہے یہ جمع ہے آیہ کی، اور آیات کے بعد نا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اگلا حصہ جو ہے اس کے الفاظ سے بات کریں۔ فا حرف ہے، اخذ فعل ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، اخذ یاخذ اخذاً پکڑنا کے معنی میں، ہم ضمیر منصوب متصل ہے جمع مذکر غائب کی، اس لیے آپ کو پرپل کلر میں نظر آ رہی ہے، اس میں جلالہ مرفوع آگے آپ دیکھ رہے ہیں، با حرف جر ہے، اور ذنوب کا لفظ جو ہے یہ جمع مکسر ہے، ذنب کی جمع ہے، ہم ذنوب کی با پہ زیر آنے کی وجہ سے ہم لکھا اور پڑھا جا رہا ہے، اور ہم جو ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل۔ اور رہ گیا اب آخری حصہ اس آیت کا، تو وہ ہے واللہ شدید العقاب۔ واو حرف ہے، اس میں جلالہ مرفوع استعمال ہوا ہے، شدید کا لفظ جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، شین، دال اور دال روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے فعیل کے وزن پہ شدید ہے، اس کے معنی سخت کے ہوتے ہیں، اور العقاب جو ہے یہ معرفہ مجرور
واحد اور مذکر کے طور پہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور عقاب کے معنی خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ باب مفعلہ میں عین، قاف اور با رول لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے عاقبہ یعاقب معاقبتاً یا عقاباً ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا، اور اس بنیادی مفہوم کے ساتھ متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کسی کے ساتھ زیادتی ہونا، کسی زیادتی کا بدلہ دینا، کسی زیادتی پر گرفت کرنا یعنی سزا دینا، اور یہاں پہ یہ سزا دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 11 کے جو ہم نے حصے کیے تھے ان کے تمام الفاظ پر ہم نے بات مکمل کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان حصوں میں جو جملے بنیں گے ان کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا حصہ ہے جو کہ 3 الفاظ پر مشتمل ہے کہ کدأب آل فرعون، اور اس کے بعد آپ وقف کی علامت لا دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ جو میرے پاس ٹیکسٹ تھا اس میں وقف کی علامت یہاں پر ڈلی ہوئی ہے، جبکہ کئی جگہ پر آپ کو یہاں پر وقف کی علامت نظر بھی نہیں آئے گی، بلکہ والذین من قبلہم کے بعد ہی وقف کی علامت ملے گی آپ کو۔ لیکن میرے پاس جو موجود ٹیکسٹ ہے میں نے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے حصے کیے ہیں اس کے وقف کی علامات کو دیکھ کر۔ تو کدأب آل فرعون یہاں تک اگر میں اینالائز کرنا چاہوں تو کاف حرف جر ہے، جس کے بعد مجرور دأب کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، اور دأب کا لفظ جو ہے الف لام کے بغیر ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو مضاف بنے گا جس کا مضاف الیہ آلی کا لفظ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، لیکن آل کا لفظ جو ہے یہ بھی الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، تو یہ بھی فردر مضاف بن رہا ہے فرعون مضاف الیہ کی طرف، اور فرعون جو ہے یہاں پر مجرور استعمال ہوا ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ گویا دأب آل فرعون جو ہے یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے، اور یہ پیچیدہ مرکب اضافی مجرور بن رہا ہے حرف جر کاف کے لیے، اور کاف حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بن رہا ہے، تو اس کے بارے میں بہت ساری آراء ہیں، جس میں سب سے آسان رائے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جار مجرور جو ہے یہ خبر بن جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور خبر کب بنتا ہے؟ جار مجرور خبر بنتا ہے جب خبر موجود نہیں ہوتی، تو اصل میں یہ خبر محذوف کے متعلق ہے اور اس کی غیر موجودگی میں خبر بن رہا ہے، اور یہاں پر مبتدا جو ہے پھر وہ محذوف مانا گیا ہے، اور مبتدا جو محذوف مانا گیا ہے وہ ہے دأبہم، یعنی مکمل جملہ تھا کہ دأبہم کدأب آل فرعون، یعنی ان کی عادت فرعون کی آل کی عادت کی طرح ہے۔ تو اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا معاملہ آل فرعون کے معاملے کی طرح ہے۔ یہ سب سے آسان رائے ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کا اعراب جو ہے وہ اور طریقے سے شو کیا گیا ہے، یعنی کدأب آل فرعون کو محلاً منصوب مانا گیا، اور اس کے منصوب ہونے کی تقریباً 9 وجوہات جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، لیکن سب سے آسان جو تھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ اس کو آپ خبر بنا دیں اور اس کا مبتدا جو ہے معذوف مان لیں، جو کہ دأبہم سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے والذین من قبلہم، اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، الذین اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول واحد اور جمع کا چونکہ مبنی ہوتا ہے لہٰذا ہم اس کو یہاں پر محلاً مرفوع قرار دے کر مبتدا بنا لیتے ہیں، کیونکہ یہ معرفہ ہے اور معرفہ مرفوع مبتدا بن سکتا ہے۔ اکیلا چونکہ یہ نہیں آتا لہٰذا اس کے بعد جو من قبلہم جار مجرور کا مجموعہ ہے یہ اس کا صلۃ الموصول بن جائے گا، اور یوں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر، یہ ایک رائے جو آسان ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس کو ہم مبتدا بنا لیں گے الذین من قبلہم کو، اور خبر جو ہے اس کی وہ اگلا حصہ جو ہے نا کذبوا بآیاتنا اس کو بنا لیا جائے گا۔ اس طرح یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے یہ عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر، تو یہ آسان ترکیب ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب جو تیسرا حصہ ہے جس کو ہم نے خبر بنایا ہے الذین من قبلہم کی، اس کو انالائز کریں تو وہ بہت آسان ہے۔ کذبوا فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور بآیاتنا جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں با حرف جر ہے جس کا مجرور آیات ہے جو کہ مضاف ہے، اور نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے۔ گویا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو گیا کذبوا فعل کے، اور کذبوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن گیا الذین من قبلہم مبتدا کی، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر عطف ہو گیا کدأب آل فرعون والے جملے پر، جو کہ دأبہم کدأب آل فرعون تھا۔ اور اس حصے کا ہم ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ فا سے شروع ہو رہا ہے، اور فا کو ہم عاطفہ مان لیتے ہیں۔ اخذ فعل ہے جس کے بعد ہم
ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، اور اس میں جلالہ چونکہ مرفوع ہے تو اخذ فعل کے لیے فاعل بن جائے گا۔ با حرف جر یہاں پر سببیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور با حرف جر کے بعد ذنوب مجرور ہے، جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے ذنوب کے لیے۔ گویا ذنوبہم مضاف الیہ ہو کے مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اخذ فعل کے، اور اخذ فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ ہم اس حصے کا کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ پھر اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، یا بسبب ان کے گناہوں کے۔ اب جو آخری حصہ ہے اس آیت کا وہ سمپل سا جملہ ہے واللہ شدید العقاب، اس میں واو کو مستانفہ قرار دے دیتے ہیں۔ اس میں جلالہ مبتدا ہے اس لیے کہ مرفوع ہے، اور شدید العقاب جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر خبر ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور ترجمہ ہوگا اور اللہ سزا دینے کا سخت ہے۔ کچھ اس طرح سے ترجمہ جو ہے وہ بنتا ہے، لیکن عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سخت عذاب والا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو چکی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ان جملوں کے اعراب جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ تو محمود صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دعبہم کدعب آل فرعون جو ہے یہ لا محل لہ استنافیہ جملہ ہے، اور کذبوا لا محل لہ تفسیریہ ہے للاستنافیہ، یعنی ایک رائے انہوں نے یہ دی ہے کہ یہ جملہ تفسیریہ ہے۔ جملہ اخذہم والا جو ہے لا محل لہ معطوف والا جملہ کذبوا ہے، اور اللہ شدید العقاب والا لا محل لہ استنافیہ ہے۔ تو کچھ فرق ہے ہماری ورکنگ میں اور محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں، بعد ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ فرق جو ہے اس کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اب رہ گیا جی آیت کا ترجمہ، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں۔ عبدالسلام صاحب فرما رہے ہیں کہ کدعب آل فرعون والذین من قبلہم، یہاں پر جو ترجمہ ہے وہ وقت کی علامت قبلہم تک پائے جانے کی صورت میں کیا جا رہا ہے کہ ان کا حال فرعون کی قوم اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 11 جو تھی سورہ آل عمران کی وہ ہماری آج کے لیکچر میں مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔